السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس تمام آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے 3 شرائط رکھی ہیں۔ روزانہ عمران خان کو کبھی انڈائریکٹلی کبھی کہیں سے میسج آتا ہے تو کبھی کہیں سے کہ مذاکرات کر لیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، مطلب نظام کو قبول کر کے آگے بڑھیں۔ 3 شرائط میں آپ کو بتاتا ہوں جو عمران خان نے رکھی ہیں، لیکن تحریک انصاف کو بڑے ٹائم بعد ایک خوشخبری ملی ہے، گو کہ ایوری تھنگ از پلانڈ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کو اب پارلیمان میں الیکشن کمیشن نے آفیشلی سنی اتحاد کونسل کے اندر ایک پارلیمانی جماعت تسلیم کر لیا ہے۔ لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اس لسٹ کے مطابق فارم 45 کے مطابق 82 سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی اور فارم 47 پر 83 سیٹیں مسلم لیگ نون کی۔ یہ کیسے خوشخبری ہے؟ یہ ایسے خوشخبری ہے کہ اب جو کیس چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا اور سپریم کورٹ میں نہیں لگ رہا، کیونکہ قاضی صاحب کو بڑے ابو کی جانب سے اجازت نہیں مل رہی کیس لگانے کی، تو اب جب بھی وہ کیس لگائیں گے تو کیونکہ تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کی چھتری مل گئی ہے اور ان کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے، آفیشلی کر لیا گیا ہے، لسٹ جاری کر دی گئی ہے، تو اب قاضی کے پاس کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی کہ وہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو واپس نہ کریں۔ مخصوص نشستیں اگر تحریک انصاف کو واپس ہو جاتی ہیں تو سینٹ میں بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ابھی انتخابات نہیں ہوئے سینٹ کے، تو وہاں سے تحریک انصاف کو سینٹ کی بھی اضافی نشست مل سکتی ہے، اور اس کے بعد اسمبلی میں نمبر تگڑا ہو جائے گا، اور جو انتخابی عذرداریاں ہیں جن کا فیصلہ 4 سے 6 مہینوں میں ویسے تو ہو جانا چاہیے، لیکن پاکستان میں ہوتا نہیں ہے، 10 سال گزر گئے ہیں، پرانے بھی کیسز چل رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ ایک دن عمران خان نام لیتے ہیں کہ میری بیوی کو کچھ ہوا تو یہ رسپانسیبل ہوگا، تو سختی بڑھ جاتی ہے، شیشے لگا دیے جاتے ہیں، لکڑی کی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، میڈیا پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، ٹرائل پہ کوسچن مارک کھڑے ہو جاتے ہیں، زور زبردستی سے جب یہ بات نہیں بنتی تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے بادشاہ سلامت کو، بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے، اور پھر وہ جج صاحب سے منت سماجت کر کے، یعنی آرڈر دلوا کے عمران خان کے بولنے پہ پابندی لگواتے ہیں کہ نام نہ لیں۔ مجھے ویسے یہ مذاق لگتا ہے، کیونکہ بادشاہ نے عمران خان کا نام لینے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اس کا یہ سوچنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو تب ہوگی کہ اگر عمران خان کا نام نہیں لے سکتے تو پھر بادشاہ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، تو اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی ان کو سخت تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو بادشاہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور ساری رکاوٹیں جو عدالت میں لگائی گئی تھیں وہ ختم کر دی گئیں۔ بے شک شرط یہ رکھی گئی کہ بیان نہیں دینا وغیرہ، لیکن پیچھے ہٹنا پڑا بادشاہ کو۔ اس کے بعد اب یہ مخصوص نشستوں پر بھی بیک فٹ آئے ہیں، ایک اور قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے، ورنہ آپ مجھے بتائیں کیا یہ کسی آئین اور قانون کو مانتے ہیں؟ ان کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، اور میں اینڈ ریزلٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، بادشاہ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپنی عوام کے سامنے۔ یہ اس کی انا کی بات نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، اپنی عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اپنی عوام کے سامنے سرنڈر کرنا بالکل بھی بری بات نہیں ہے۔ دشمن ملک کے سامنے پتلونے اتار کے سرنڈر کرنا یہ ذلت آمیز چیز ہے، اپنی عوام کے سامنے سرنڈر کرنا تو باعث عزت ہے۔ یہ ترکی میں ہو چکا ہے، جب ترکی میں وہاں کے جو بادشاہ بنے بیٹھے تھے انہوں نے سرنڈر کیا اپنی عوام کے سامنے، جب ان کی عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی تو انہیں سرنڈر کرنا پڑا، اس کے بعد سے وہاں پہ سویلین بالادستی قائم ہے۔ تو ان کے لیے مشکلات تو کھڑی ہیں، لیکن ایک سویلین بالادستی ترکی میں قائم ہوئی ہے، ایک ڈیٹریس قائم کر دیا ہے عوام نے باہر نکل کے، یہاں پر بھی عوام نے ڈیٹریس قائم کر دی ہے۔ آپ کو بتا دیا ہے 8 فروری کو کہ ہمیں آپ کا کوئی فیصلہ منظور نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے 9 مئی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ملک دشمن، غدار، ریاست پہ حملہ، اس کو عوام نے واڑ کے رکھ دیا ہے۔ 8 فروری کے بعد ان کے سارے بیانیے ختم ہو گئے ہیں، تو بیک فٹ پر جانا مجبوری بن گیا ہے۔ آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں ناظرین اکرام، پاکستان کی معیشت کی صورتحال کیا ہے یہ ذرا چیک کریں۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ اتھارٹی IATA پوسٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے $720 ملین ایئر لائنز کے دینے ہیں، یعنی ٹکٹ خرید لیے عوام نے، پاکستان کی طرف سے ایئر لائنز کو پیسے ادا نہیں کیے گئے، یا جو بھی لین دین ہوتا ہے ایئر لائنز کے درمیان، پاکستان کے واجب الادا رقم ہے $399 ملین۔
یہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب یہ میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو، اور اسے معیشت کی حالت کیسے پتہ چلتی ہے کہ معیشت چیپیاں لگا کے چلا رہے ہیں محترم بادشاہ سلامت۔ وہ چیپیاں کیسے ثابت ہوتی ہیں کہ ابھی ہم نے $630 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پوسٹ کیا ہے، یعنی ہماری درآمدات اور برآمدات کا فرق اور ہماری ترسیلات زر کا فرق ہم نے 630 ملین سیو کیا ہے، یعنی اضافی آیا ہے ملک میں، یعنی ڈالر ملک سے باہر گئے ہیں جو اس کے مقابلے میں $630 ملین زیادہ ملک میں آئے ہیں۔ اب بظاہر تو بڑی اچھی خبر ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ خبر ساتھ ہی آتی ہے کہ یہ جو $630 ملین ہم نے سرپلس پوسٹ کیا ہے، اس میں سے تقریباً $400 ملین تو ہم نے ایئر لائنز کا صرف دینا ہے۔ یہاں سے ہی یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ پھر اور کتنی زیادہ ہم نے ترسیلات کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اگر صرف ایئر لائنز کا $400 ملین روکا ہوا ہے تو ہم نے باقی کتنا روکا ہوگا، اور کمپنیوں کا جو منافع ہم باہر نہیں لے کے جانے دے رہے وہ ہم نے کتنا روکا ہوا ہے، اور بڑے عرصے سے روکا ہوا ہے۔ ان 2 سالوں میں کمپنیوں کو ہارڈلی کوئی منافع ملک سے باہر لے جانے دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے معیشت کی صورتحال۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیک فٹ پہ جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، نہ معیشت چل رہی ہے، نہ انڈسٹری چل رہی ہے، اور جو سٹاک مارکیٹ کبھی 70,000 71,000 72,000 پہ جا رہی ہے، وہ میں آپ کو کل یا پرسوں ذکر کر چکا ہوں ویڈیو میں کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جانے کی وجہ بینکوں کا ناجائز منافع ہے، کیونکہ شرح سود 20% ہے، اور پرائیویٹ بینکوں سے حکومت یہ قرضہ لے رہی ہے تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، اور آئل اینڈ گیس کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں اس کا بھی ریکارڈ منافع ہو رہا ہے، ان کے شیئرز بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا انپریسیڈنٹڈ یہ انٹرسٹ ریٹ ہے، اتنے لمبے عرصے تک کبھی بھی نہیں گیا اتنا انٹرسٹ ریٹ، 22% چل رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ یہ جب نیچے آئے گا، جب IMF کا اگلا پروگرام آئے گا، جب مزید سختیاں ہوں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو اوپر جائے گی، لیکن معیشت مزید خراب ہوگی، مزید لوگ بے روزگار ہوں گے، مزید مہنگائی آئے گی، مزید تباہی آئے گی، اور پھر ہم نے اپنے تمام جو سٹیٹ اثاثے ہیں، تمام ڈسکوز، ہمارے ڈسکوز ہیں جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان سب کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے۔ ایک حکومت جس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے گی، اور اگر کرے گی بھی تو اتنے غلط طریقے سے کرے گی کہ کل کو لمبے لمبے ان پر کیسز بنیں گے۔ تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ سب کرنا۔ PIA کو تو شاید یہ بیچنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن باقی چیزیں کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے سوال ابھرتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں تو مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام میں مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس تو عمران خان سے مذاکرات کی طاقت ہی نہیں ہے، ان کو اجازت ہی نہیں ملے گی، اور یہ سب جانتے ہیں۔ یعنی وہ کیا مذاکرات کریں گے عمران خان سے، جو کہتے ہیں کہ اگر محسن نقوی وزیر اعظم بھی بن جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اوقات ہیں ان کی، تو مذاکرات کون کرے گا؟ سیاسی جماعتیں کیسے مذاکرات کریں گی؟ میں اس پر بعد میں آتا ہوں کہ عمران خان نے کیا شرائط رکھی ہیں، اور بادشاہ مجبور تو ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے کبھی بزنس مینوں کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرو۔ عارف حبیب نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی کہ اڈیالہ جیل کے قیدی سے مذاکرات کریں۔ تو منت سماجت اور ترلا چل رہا ہے کہ مذاکرات کر لو، مان لو ہماری بات، بیٹھ جاؤ 2-3 سال گھر، چلنے دو نظام کو، ہماری ایکسٹینشنیں ہونے دو، اور 3 سال بعد کیا کہیں گے کہ ہمیں مزید اگلے 3 سال کی ایکسٹینشن چاہیے، پھر بھی بیٹھے رہو۔ تو ان کی بات پر تو بھروسہ بالکل نہیں کیا جا سکتا، سانپ اور بچھو پر کیا جا سکتا ہے، ان پر نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان یقیناً یہ بات جانتے ہیں۔ دانیال عزیز نے کل بڑی زبردست بات کی کہ چھپکلی کی جب آپ دم کاٹ دیتے ہیں تو کچھ دیر وہ دم ہلتی رہتی ہے، اس میں جان رہتی ہے مرنے سے پہلے۔ تو نون لیگ کی یہی حالت ہے، یہ ان کا آخری الیکشن تھا، ان کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکی ہے نون لیگ۔ میں نون لیگ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر ووٹ بینک اپنا زندہ کرنا ہے اور سیاست بحال کرنی ہے تو وہ مریم نواز کے ٹک ٹاک ناٹک سے نہیں ہوگی، پولیس کی وردی پہن کے اپنا مذاق اڑوانے سے نہیں ہوگی۔ ایک برادرانہ مشورہ ہے، نواز شریف اپنی فارم 47 والی سیٹ خود ہی ڈاکٹر یاسمین راشد کو واپس کر دیں، اپنی شکست تسلیم کر لیں، اس کے بعد نواز شریف کہیں کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس ٹائم ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اور ہم عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات بھی کریں گے، ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اگر نواز شریف یہ کر دے تو نواز شریف کی سیاست بحال ہو جائے گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔
اب بادشاہ بزنس مینوں کو بٹھا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ساری جماعتیں ایک سائڈ پر ہیں، جبکہ ایک جماعت ایک سائڈ پر ہے، سارے ادارے ایک سائڈ پر ہیں، ایک جماعت دوسری سائڈ پر ہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ بیانیہ یہ ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ سب غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں، ایک جماعت ہے جو ٹھیک سائڈ پہ کھڑی ہے جن کے ساتھ عوام ہے، یہ نہیں بتانا۔ اب عمران خان نے مذاکرات کے لیے 3 شرائط رکھی ہیں۔ پہلی شرط 8 اور 9 فروری کے درمیان جو ہوا رات کو وہ سارا ریورس ہوگا، مینڈیٹ واپس کیا جائے گا۔ نمبر 2، جتنی بھی خواتین اور بے گناہ لوگ قید ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، یہ جو ملٹری ٹرائل وغیرہ ہو رہے ہیں ان کو سویلین میں لائیں، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے ضرور اسے سزا دیں، یہ سب کچھ کریں۔ عمران خان نے اپنی سزا ختم ہونے کا نہیں کہا، تو عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ شرائط رکھ دی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ساز اس پر کیا رسپانس لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔